رانا صاحب، بات کا آغاز سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی میں پیدا ہونے والے ریفٹ کے حوالے سے، کیا واقعی ہے یا پھر منظرنامہ ایسا وضع کیا جا رہا ہے کہ لگے ریفٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چودھری پرویز لائی، چودھری مونس لائی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کوئی دور دور تک اختلافات نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب شام میں جب مونس لائی عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور مل کر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات، کچھ ایسی چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے کی ہیں کہ جس کے بعد تو ہر قسم کا تاثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کپتان اور کاف لیگ آئندہ الیکشن میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ کپتان اور کاف لیگ کا آئندہ الیکشن میں بھی بالکل ہر چیز پہ کمپرومائز ہوگا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی دور دور تک ناراضگی نہیں ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ اسمبلی توڑنے کی یہ جو ڈاکومنٹس تھے، جو کاغذات تھے، جو ریگولیشن تھی، جو بھی ہوتا ہے، اس پر سائن کر کے عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے۔ یہ مصدقہ تصدیق شدہ بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کپتان کو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، میری کل چودھری پرویز لائی صاحب سے بڑی تفصیلی اس پہ بات ہوئی تھی، میری آج بھی اس پہ بات ہوئی ہے، میری آج بھی خان صاحب کے قریب ترین لوگوں سے بات ہوئی ہے، آج میرے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ 10 روز پہلے مسلم لیگ کاف کا اجلاس، 10 روز کے بعد پھر تھی ایک اجلاس، اس اجلاس میں سب لکھ کر دے چکے ہیں کہ جو ڈیسیژن چودھری پرویز لائی صاحب کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور چودھری پرویز لائی صاحب وہ ساری چیزیں کپتان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہوا کیا، میں آپ کو اب اندر کی بات بتاتا ہوں۔ جس چیز نمبر 1 تو یہ جو مونس لائی صاحب نے بیان دیا، مونس لائی صاحب اور چودھری پرویز لائی جو ہے، ان کا فیملی تعلق ہے باجوہ صاحب سے، بڑا پرانا، بہت پرانا، آج کا نہیں ہے، بہت پرانا گھریلو ذاتی تعلق ہے، اور ذاتی تعلق آج کے دن تک ان کا قائم ہے۔ اب وہ ذاتی تعلق میں اس سے ملتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہماری سیاست، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا لڑنا اور صلح کرنا یہ کپتان کے ساتھ مشروط ہے۔ جہاں کپتان کہے گا وہاں پہ ہوگا، اور یہ بات یہ پرویز خٹک صاحب کو بتا چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں۔ ہمارے پروگراموں میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تجزیہ کار جو دوسرے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ درمیانی خبر رکھتے ہیں اور وہ چسکا لگا کے کرتے ہیں۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں، کپتان کو کچھ پیغامات چودھری صاحب کے طرف سے بھی ملے، جو جن لوگوں نے چودھری صاحب کو پیغامات دیے، کچھ پیغامات کسی اور طرف سے بھی آئے، کچھ پیغامات ایوان صدر کی طرف سے بھی آئے۔ آپ ان تمام چیزوں کی بنا پر آج کپتان نے اپنے رویے کو آپ دیکھیں بڑا مثبت رکھا، اور باقاعدہ آفر کی حکومت کو کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں الیکشن کے معاملے پہ، کیپشن پہ نہیں، الیکشن کے معاملے پہ۔ اب یہ جو پراپوگنڈا، ایک تو یہ خبر سامنے، اب اس کے بھی میں آپ کو اندر کی خبر دوں گا۔ یہ جو پراپوگنڈا چل رہا تھا نا چودھریوں والا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو گیا، اختلافات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تھا ایک مشن لاہور جو آصف علی زرداری کے ذمہ تھا۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے کئی جگہوں سے یہ خبریں چلوائیں، یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں، باقاعدہ خبریں چلیں، میرے پاس وہ واٹس ایپ گروپ ہیں جن میں یہ خبر کسی طرف سے شیئر ہوتی تھی کہ اس خبر کو اس طریقے سے چلایا جائے۔ کچھ خبریں چلیں، کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں کی مہربانیاں ہوئیں تاکہ اختلافات پیدا کیے جا سکے۔ پھر ایک ملاقات چودھری پرویز لائی کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ چلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ تصدیق کر کے دیکھ لیں، کیا انہوں نے چودھری پرویز لائی کو آفر نہیں کروائی، اور یہ آفر ان کی فیملی کے ایک شخص کے ذریعے نہیں کرائی کہ آپ جناب اسمبلیاں توڑنے سے انکار کریں، کپتان کے ساتھ سیدھے ہو جائیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ایک اعلان کروا دیں، ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو وزیر اعلیٰ مان لیں گے۔ مونس صاحب کے کزن کی طرف سے کروائی گئی، جس کی طرف سے بھی کروائی گئی، جی
میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. کیا پھر اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. کیا 1 مہینہ 19 دن پہلے چودھری پرویز الہی کے خلاف قرارداد جمع نہیں ہوئی عدم اعتماد کی؟ لیکن میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی قرارداد جمع ہو چکی ہے, لیکن چونکہ سیشن جاری ہو تو اس پر ہو نہیں سکتا عمل. اور اگر اس پہ قرارداد پہ عمل ہوتا بھی ہے نئے سیشن میں تو جناب یہ 186 تو انہوں نے لانے ہیں نا, وہ کہاں سے لائیں گے؟ چودھری پرویز الہی نے اس بات کو ماننے سے کر دیا انکار. چودھری پرویز الہی کے انکار کے بعد انہوں نے کچھ فیملی کے اور لوگوں کو بیچ میں ڈالا, کچھ گجرات کی ایک شخصیت کو بیچ میں ڈالا, وہاں سے بھی انکار ہو گیا. پھر ایک اسلام آباد سے کسی شخصیت کو بیچ میں ڈالا گیا, یاسر صاحب, وہاں سے بھی انکار ہو گیا. اور اس میں ایک بڑا میڈیا ہاؤس بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا. چلیں میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں, اس میں ایک بڑا میڈیا ہاؤس بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا, لیکن چودھری پرویز اور مونس الہی, چودھری پرویز الہی اور مونس الہی مکمل طور پر سٹینڈ لے گئے, جس کے بعد انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ہماری حکومت رہتی ہے رہے, جاتی ہے جائے, ہم کپتان کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب اور باقی لوگوں کا مشن لاہور جب ناکام ہوا, اس سے پہلے یہ خبریں چلیں, پھر اس کے بعد یہ بھی ایک ڈرامہ ہوا. یہ ڈرامے کے تحت ہوا سارا, خوف دلانے کے لیے کہ کپتان گرفتار ہو جائے گا. وہ کپتان نے کیا کوئی 30 ارب روپیہ کھا لیے؟ پیسے کھانے والے بری اور ایماندار آدمی اندر چلا جائے. پہلی دنیا کی مثال ہے کہ کپتان کیوں گرفتار ہوگا؟ کپتان کا جی پروٹوکول ختم ہو جائے گا حکومت. کپتان کو تو پروٹوکول کی عادت ہی نہیں ہے. جس شخص نے ایک پانی کی بوتل پینی ہے, جس شخص جو ہے جس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں موبائل کو اچھا رکھوں, جس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں جناب بڑا بن ٹھنڈ کہہ رہا ہوں, اس نے کیا پروٹوکول لینا ہے؟ نہیں لیتا ہے کپتان پروٹوکول. اس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے وقت میں جب وزیر اعظم تھا کتنا پروٹوکول لیا. یہ انہوں نے ایک ڈرانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا. پھر ایک پیغام بھیجا, آج کافی خبریں آپ کو بریک کر دیتا ہوں. پھر ایک پیغام بھیجا, پیغام لے کر جانے والا شخص زمان پارک گیا, اس نے وہاں جا کے پیغام دیا کہ جناب آپ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تو آپ کے بڑے لوگ باغی ہو جائیں گے. تو کپتان نے کہا یار سارا شہر باغی ہو جائے, میں جس بات پہ کھڑا ہوں میں اس بات پہ کھڑا ہوں. پھر ایک مثبت, میں نے کہا نا کچھ مثبت اشارے, کچھ لوگوں نے کہا جناب ایک دفعہ آپ ان کو موقع دیں اور انہیں دعوت دیں مذاکرات کی. اگر یہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے تو پھر آپ بالکل اسمبلیاں تحلیل کریں, اس کے بعد یہ کسی صورت میں چل سکیں گے. آپ غور کریں, پہلے بیان آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے حکم, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا خطاب پریس کانفرنس کہ کسی قسم کے مذاکرات 2023 کے فلاں مہینے میں الیکشن ہوں گے. ایسا ہی ہے نا یاسر صاحب؟ پھر اس کے بعد تمام ٹی وی چینل کو خبر بھیجی جاتی ہے, نہیں ہم تمام اتحادیوں سے مشاورت کرنے لگے ہیں. مشاورت کس چیز کی؟ جب پہلے آپ نے کہہ دیا نہیں تو پھر آپ مشاورت کس چیز کی؟ یاسر صاحب مثبت اشارے شروع ہو گئے. رانا صاحب اس سے پہلے مثبت اشاروں سے پہلے وہ بیچ میں بات رہ جائے گی, کیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے رابطے ہوئے؟ تحریک کارکنان سے؟ ان کے اراکین سے, اراکین سے بالکل رابطے ہوئے. کتنے اراکین سے ہوئے؟ کن کے رابطے کہہ رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم نے تو کس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. ایک سنگل, یاد کریں میں نے کہا تھا کہ ایک سنگل شخص, یہ بتا دیں ایک سنگل شخص جس کو یہ توڑ سکے ہوں, جس نے اپنی سیاست ختم کرنی ہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. بڑا سمپل سے. ایک ایم پی اے کے پاس یہ گئے, اس ایم پی اے کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے. جنوبی پنجاب والوں کے پاس ہی جاتے ہیں؟ ہاں زیادہ, انہیں عادت ہے نا ذرا. یہ جنوبی پنجاب کے ایک ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں. صحیح. مجھے کہیں گے تمہارا نام بھی بتا دوں گا. اس ایم پی اے سے مانے ہی نہیں ہے تو پھر رہنے اس ایم پی اے سے جا کے یہ کہتے ہیں جناب ہماری بات ہو گئی ہے, اگلا وقت ہمارا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. وہ ساری بات سنتا ہے. سابق وزیر اعظم بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ آخر میں کہتا ہے جناب میں آج کپتان کو چھوڑ دوں نا تو میری تو فیملی مجھے چھوڑ دے, میری تو فیملی مجھے چھوڑ دے. حالات تو یہ ہیں کہ بھئی ہم کپتان کو نہیں چھوڑ سکتے, میرے بچے. بلکہ میں آپ کو مزے کی ایک بڑی بتاتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا,
ملک اختر صاحب صوبائی وزیر جو ہیں، جی جی، ان کے بچے ان کے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کے بچوں نے نا اپنی والدہ سے کہا، یہ میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جماں ماں جی آپ ذرا پاپا سے بات کر لیں، انہوں نے ہمیں لانگ مارچ پہ لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنے طور پہ اپنے ساتھی سب وہاں پہنچیں گے، ہم تو لڑیں گے مریں گے، یہ نہ ہو کہ وزیر صاحب اپنے پاپا ہمیں لے کر نہ جائیں کہ نہیں بچے باہر سے آئے ہیں انہیں رہنے دو۔ تو یہ عالم ہے وزراء کے، فیملیز، گھروں کے اندر، لوگوں کے اندر۔ اب کوئی ان کو وہ ناکام ہونے کے بعد آخرکار وہ سابق وزیر اعظم اور کچھ لوگ جو وہاں سے ناکام لوٹے تو انہوں نے ایک ایک چیز روزدار سنائی، تو اس کے بعد جا کے کہیں لوگوں کو آرام آیا، اور آرام آنے کے بعد یہ مذاکرات شروع ہونے لگے۔ اب گیم یہ ہے یاسر، میاں صاحب کو انہوں نے کہا جی ہم ان کو لگاتے ہیں مذاکرات کے پیچھے، اور مذاکرات کھیلتے کھیلتے کوئی 2-2.5 ماہ نکال لیتے ہیں، اور اس 2-2.5 ماہ کے بعد پھر ہم انہیں کہیں گے جناب ٹھیک ہے جی ہم 3 ماہ بعد الیکشن کرا دیں گے اور ہمیں بس ٹائم دے دیں، تو ہمارا ٹائم ویسے ہی پورا ہو جائے گا، 2 ماہ ہم چھوڑ دیں گے، باقی یہ ہو جائے گا اور ہم ٹھیک رہ جائیں گے۔ اب یہ پاگل ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان جو ہے وہ ان کو اس جگہ جا کر سرپرائز دے گا جس جگہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جس طرح کنٹینرز فورسز لگا کے بیٹھے تھے نا، اور اس نے ایک ایسا چھکا مارا کہ یہ پاگلوں کی طرح ٹکریں مارتے رہے۔ کئی بیچارے تو آپ کنٹینرز والے آج بھی کرایہ لینے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں وہاں پہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حکومت رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ پیسے بھی لگ گئے، سارا کچھ بھی ہو گیا، اور ہمیں ہوا بھی، ہماری تمنا بھی کوئی پوری نہ ہوئی، اور کئیوں کو کئی قسم کی تسلیاں دی۔ یاسر صاحب 20 دسمبر تک ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دوں، صحیح 20 دسمبر تک اگر حکومتی مذاکرات کسی نہج پہ نہ پہنچے، ابھی ایک انکار اور ہونا ہے، پھر ایک انکار اور ہونا ہے، پھر اچانک سے بیان آنا نہیں جی ایک ٹیم بنائے آ کے مذاکرات کریں۔ میں آپ کو ساری گیم بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد مذاکرات کا دور چلنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کر لمبا کرنے کے لیے، لیکن کپتان 20 دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ صحیح، کپتان فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر جن کی ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، الیکشن ہوں گے، یہ روک ہی نہیں سکتے، جس طرح یہ استعفے نہیں دے رہے، اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں۔ کوئی صوبہ سال بغیر کسی چیز کے نہیں چل سکتا، اور نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے لیے جب تک فائنل نہیں ہوتا پرویز الہی نگران وزیر اعلیٰ رہیں گے۔